بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو کوکنگ محل۔ آج میں آپ کے ساتھ پلین کیک کی ریسپی شیئر کروں گی۔ کیک بالکل ایسا اسپونجی بنے گا، اتنا سافٹ بنے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کو۔ سب سے پہلے میں نے یہ ایک پین لے لیا ہے۔ یہ پین جو ہے یہ 7 انچز کا ہے۔ ہم 1 کپ کا مٹیریل اس کے اندر تیار کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی آئلنگ کریں گے۔ برش کو آپ نے آئل لگا لینا ہے اس طرح سے، اور یہ اچھی طرح سے آپ نے سارے پین کے اندر اس کو لگانا ہے آئل کو۔ یہ ہم نے اس کو اچھی طرح سے آئل لگا لیا ہے پین کو۔ اس کے بعد ہم اس کے اندر بٹر پیپر کو ایڈجسٹ کریں گے۔ یہ میں نے پہلے سے بٹر پیپر کو کاٹ لیا تھا۔ اس کو کاٹنے کا آسان میتھڈ یہ بھی ہے کہ آپ اس سرفیس پہ آپ تھوڑا سا آئل لگا لیں اور اس کو بٹر پیپر کے اوپر الٹا کر کے رکھ دیں، تو آپ کو اس کی میئرمنٹ مل جائے گی کہ کتنا نیچے والی گولائی کتنی ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو یہ سب سے پہلے میں سائڈوں والی لگاؤں گی، اور اگر کسی کے پاس بٹر پیپر نہ ہو تو وہ اس کے اندر میدے کو ڈسٹ کر سکتا ہے۔ میدے کو تھوڑی سی کوانٹٹی میں آپ نے لینا ہے، اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو گھمانا ہے چاروں طرف سے، وہ اچھی طرح سے لگ جائے گا تو وہ ہمارے بٹر پیپر کا کام دے گا۔ تو چلے ہم اس کے اندر بٹر پیپر لگاتے ہیں۔ یہ نیچے سے میں نے یہ کٹنگ اس طرح سے کی ہے تاکہ گولائی کی شیپ اچھی سی آ جائے۔ یہ میں نے مولڈ کے اندر بٹر پیپر لگا دیا ہے۔ یہ کام آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے بیٹر کو بنانے سے پہلے۔ یہ سرکل ہم نیچے لگا دیں گے اس کے۔ یہ میں نے اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیے ہے، نیچے والا سرکل بھی لگا دیا ہے اور سائڈوں پہ بھی پیپر لگا دیا ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ پریشر کوکر لے لیا ہے۔ آپ کسی بھی پتیلی میں بنا سکتے ہیں، جس چیز میں آپ کو آسانی ہو آپ اس میں بنا سکتے ہیں۔ یہ میں نے تھوڑا سا نمک لے لیا ہے، یہ ہم نیچے اس کے پھیلا دیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ ہیٹ بہت اچھی پیدا کر دے گا نمک جو ہے۔ اگر آپ کے پاس نمک نہیں ہے تو آپ ویسے بھی سٹینڈ کو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سٹینڈ بھی نہیں ہے تو آپ کسی بھی پلیٹ کو الٹا کر کے اس کے اندر رکھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم اس کے اندر سٹینڈ کو لگا دیں گے۔ ہم نے اس کے اوپر ڈھکن رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر اچھی سی سٹیم بن جائے۔ پھر جب ہم کیک اندر رکھیں تو اندر کا جو ٹیمپریچر ہے وہ اس کے اندر ہیٹ پیدا ہو گئی ہو اندر۔ یہ 1 کپ میں نے میدا لیا ہے۔ میدے کو آپ نے اس طرح سے دبا کے لے لینا تاکہ پورا 1 کپ ہو جائے۔ یہ 1 میں نے ٹی اسپون بیکنگ پاؤڈر لیا ہے اور یہ ½ ٹی اسپون بیکنگ سوڈا لیا ہے۔ یہ دونوں شامل کر دیں گے اس کے اندر اور اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے۔ اب ہم نے ایک باؤل لے لینا ہے، اس کے اندر میں انڈے توڑوں گی۔ انڈے میں نے 4 لیے ہیں۔ انڈوں کو میں نے پہلے واش کر لیا تھا اچھی طرح سے، آپ چیک کر لیجئے گا انڈے خراب تو نہیں ہیں۔ اب میں اس کے اندر ونیلا ایسنس شامل کروں گی۔ یہ میرے پاس ½ ٹی اسپون ہے۔ یہ ½ ٹی اسپون میں اس لیے ڈال رہی ہوں کہ یہ میرے پاس تھوڑا سا پرانا پڑا ہوا تھا۔ اگر آپ فریش ونیلا ایسنس لے کے آئیں تو آپ نے اس کے 3 سے 4 ڈراپس ڈالنے ہیں۔ آپ نے بوٹل کو اوپن کرنا ہے اور آپ نے اس کی اسمیل لینی ہے۔ اگر تو اس کی اسمیل بہت تیز ہوگی تو آپ نے 3 سے 4 قطرے ہی اس کے اندر ڈالنے ہیں، نہیں تو اگر تھوڑا سا پرانا ہو تو آپ اس کو تھوڑی سی اس کی کوانٹٹی بڑھا سکتے ہیں۔ ونیلا ایسنس کا مقصد انڈے کی اسمیل کو دور کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم ونیلا ایسنس یوز کرتے ہیں۔ اور یہ میں نے 1/4 ٹی اسپون جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے۔ نمک کیک کے اندر بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ نہ زیادہ یہ اوور کک ہونے دیتا ہے کیک کو۔ اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کریں گے۔ شروع میں ہم نے لو بیٹ کرنا ہے، اس کے بعد ہم نے اس کی سپیڈ کو تیز کر دینا ہے۔ ایگ کو ہم اچھی طرح سے بیٹ کریں گے۔ جتنا اچھا ہمارا ایگ بیٹ ہوگا ہمارا اتنا ہی اچھا ہمارا کیک تیار ہوگا۔ اب ہم اس کی سپیڈ کو تھوڑا سا تیز کر دیں گے۔ اب یہ ایک کپ میں نے چینی لی ہے، اس کو میں نے پاؤڈر فارم میں کر لیا ہے۔ اب ہم اس کو شامل کریں گے اس کے اندر، ایک دم سے نہیں ڈالنی ہے ساری، تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ ساری چینی میں نے شامل کر دی ہے۔ یہ میں نے ½ کپ آئل کا لیا ہے، یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے سلو۔ یہ میں نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے۔ اب میں اس کو بند کر دوں گی۔ اب یہ والا جو میدا ہے میں نے اس کو چھان لیا ہے، اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے یہ ڈالنا ہے اور یہ آپ نے ایک ہی ڈائریکشن میں اس کو کرنا ہے اور اس کے بعد ایسے کٹ کرنا ہے، ایک ہی ڈائریکشن میں گھمانا ہے اور کٹ۔ یہی اس کی ٹیکنیک ہے، کبھی دائیں سائڈ پہ کبھی بائیں سائڈ پہ، اس طرح سے نہیں آپ نے کرنا،
آپ نے ایک ہی ڈائریکشن پہ اس کو گھماتے جانا ہے، گھما لیا، اس کو کٹ کر لیا، گھما لیا، کٹ کر لیا۔ اس کے اندر کوئی بھی گانٹھیں وغیرہ نہیں ہونی چاہیے، بالکل ہمارا سموتھ سا بیٹر تیار ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے تو یہ دیکھیں کس طرح سے یہ گرے گا، جیسے ریبن گر رہا ہو۔ آپ نے بیٹر کو فوراً سے ہی مولڈ کے اندر ڈال دینا ہے، رکھنا نہیں ہے، نہیں تو ہمارے کیک کے ریزلٹس ویسے نہیں آئیں گے جیسے ہم چاہیں گے۔ ایسے تھوڑا سا ہلکا سا ٹیپ کریں گے اور اب ہم اس کو کوکر کے اندر رکھ دیں گے۔ یہ اس کو پری ہیٹ کر لیا ہے، فلیم ہم نے اس کی دم والی رکھنی ہے اور اس کو 30 سے 35 منٹ کے لیے ہم نے کوکر کو رکھنا ہے۔ 35 منٹ کے بعد ہم نے کوکر کو کھول لیا ہے۔ ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا یہ کوک ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ یہ اسٹک کی مدد سے میں چیک کر رہی ہوں۔ یہ ہمارا بالکل کوک ہو گیا ہے۔ یہ دیکھیں اسٹک بالکل صاف ہے۔ اگر اسٹک کے اوپر ذرات لگے ہوئے ہوتے تو ابھی یہ تھوڑا کچا ہونا تھا۔ اب یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے ہمارا کیک، بہت زبردست ریڈی ہوا ہے، بہت اچھا یہ رائز ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی لک۔ میں نے اس کو تھوڑا سا ریسٹ دے دیا ہے باہر نکال کے، تو ہلکا سا یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ اب میں اس کو اوپن کروں گی۔ یہ ہمارا لاک والا پین مولڈ ہے، نکال لوں گی باہر۔ یہ دیکھیں ہم پہلے اس کا یہ جو بٹر پیپر ہے یہ ہم اس کا اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں یہ بٹر پیپر کتنی آسانی کے ساتھ اس کے اوپر سے اتر رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ دیکھیں کتنا سافٹ ہے یہ دیکھیں واپس اپنی جگہ پہ فوراً سے آ جائے گا۔ چلیں جی ہمارا پلین اسپونجی کیک ریڈی ہو گیا ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ سافٹ ہے، بہت زبردست بنا ہے۔ یہ دیکھیں میں چاروں طرف سے آپ کو اس کی لک دکھا رہی ہوں۔ یہ کسی سائڈ سے یہ بیٹھا نہیں ہے، یہ بالکل اچھی طرح سے رائز ہوا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کیک کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں سکون لائے، آمین۔ اللہ حافظ۔